میں آپ سب محترم حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کے حالات زندگی سے آگاہی ہو۔ آج الحمدللہ مستند حوالوں کی روشنی میں حضرت ادریس کا مکمل قصہ بیان کروں گا۔ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے تیسرے نبی حضرت ادریس ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم، دوسرے حضرت شیس اور تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک کی دو صورتوں میں حضرت ادریس کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ یاد رکھیں، 4 چیزیں حضرت ادریس نے ایجاد کی ہیں۔ تفسیر قرآن خزائن العرفان میں لکھا ہے، حضرت ادریس کا اپنا پرانا نام اخنوخ تھا، لیکن چونکہ سب سے پہلے آپ نے قلم سے لکھا اور لکھنا سکھایا، اسی لیے پوری دنیا میں آپ ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے اور اصل نام لوگ بھول گئے۔ ادریس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے لکھنے والا، کثرت سے درس دینے والا۔ تفسیر خزائن العرفان میں حضرت ادریس کی دوسری ایجاد لکھی ہے، سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے حضرت ادریس نے بنائے۔ حضرت ادریس سے پہلے والے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ حضرت ادریس کی تیسری ایجاد اسلحہ و ہتھیار بنانا ہے، اور چوتھی ایجاد تولنے کا ترازو ہے۔ ان 4 چیزوں کے موجد حضرت ادریس ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو بلند و بالا مکان پر اٹھا لیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ادریس نے ایک دفعہ موت کے فرشتے سے کہا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، میرے جسم سے میری روح نکالو اور پھر واپس میری روح میرے جسم میں ڈال دینا۔ حضرت ملک الموت نے حکم کی تعمیل کر دی۔ پھر جب حضرت ادریس دوبارہ زندہ ہوئے تو ملک الموت سے کہا، اب مجھے جہنم لے کر جاؤ، میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا، اے فرشتے، اب مجھے جنت کی سیر کراؤ۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو جنت کی سیر کرائی، جنت میں لے گئے۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد فرشتے نے حضرت ادریس سے عرض کی، اے ادریس، اب آپ واپس اپنے دنیاوی مقام کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ادریس نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، اب میں یہاں جنت سے باہر کسی جگہ نہیں جاؤں گا، میں نے جنت سے باہر نہیں جانا، کیونکہ لوح محفوظ پر اللہ پاک کا ایک فرمان میں نے پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ پر اللہ پاک کا ایک دوسرا فرمان بھی میں نے پڑھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، تو میں جہنم سے بھی ہو آیا ہوں۔ اور اللہ پاک کا ایک تیسرا فرمان ہے، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنت میں جو چلا جائے گا اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، لہٰذا اب میں نے جنت ہی میں رہنا ہے، مجھے جنت سے نکلنے کا نہ کہو، میں نے واپس دنیا نہیں جانا۔ اللہ پاک کی طرف سے فرشتے کو وحی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرشتے سے فرماتا ہے، اے فرشتے، میرا ادریس سچ کہتا ہے، اس کو جنت میں چھوڑ دو، اب یہ جنت ہی میں رہے گا۔ اسی لیے تفاسیر میں لکھا ہے، اس وقت جنت میں صرف ایک انسان جی رہا ہے اور جنتی مزے لے رہا ہے، جنتی پھل کھا رہا ہے، جنتی مشروبات پی رہا ہے۔ وہ واحد انسان جو جسم و روح سمیت جنت میں رہ رہا ہے وہ حضرت ادریس ہیں۔ یہ بات تفسیر جلالین میں بھی لکھی ہے۔